بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جب اللہ انسان سے راضی ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے، کون سی نشانی ظاہر ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسان سے محبت فرما رہا ہے۔ ساتھ میں آج ہم بات کریں گے کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کو مارنا پیٹنا کیسا ہے۔ عورت سے ایسا سلوک کیا جائے تو گھر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کیا، یہ سب اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، وہ کون سی نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگا ہے؟ سب سے پہلی نشانی، اللہ جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس کو دین سے جوڑ دیتا ہے اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دنیا اس کو دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ دین کی سمجھ اسے دیتا ہے جو اللہ کا خاص پیارا ہو۔ میرے اللہ کی محبت، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور طرب، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا بے صبرا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی اللہ کی دی گئی آزمائش پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کو آخرت میں انعام عطا کرتا ہے۔ اور جو بخلاہٹ کا شکار ہو گیا کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے یہ مشکل کیوں آ گئی یا مجھے یہ بیماری کیوں آ گئی، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر لوگوں نے بری طرح آپ کو کیوں مارا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اس کو بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح لگی ہے یا نہیں۔ تو بس اللہ نے مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد وہی غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، جس کے موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا، آگے آگے مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور آپ نے ہی تو تاکید کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہا تھا میں نے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے آقا، آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، میں اس لیے ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، اور جب بے وضو ہو جاؤں تو اسی وقت وضو کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کروں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ آسمان پر سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آزمائش اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے۔ اسی لیے کوئی فکر یا کوئی پریشانی آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان سوچے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی بہت ہی خوبصورت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو وہ نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ آواز دیتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی۔ اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، تمام فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی۔ اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا حق ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر دے دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتے
تمام نورانی مخلوق اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوق اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اللہ اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار کر دے گا۔ اب ہم بات کریں گے کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طرح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے صحیح طرح دھوتی ہے، نہ گھر کی دیکھ بھال ٹھیک طرح کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا یا غصہ کرنا ٹھیک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے، اولاد کی اچھی پرورش کرے، اور اگر عورت اپنی اولاد کی پرورش کی اجرت تم سے مانگے تو تم دے سکتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت تمہارے گھر کا کام کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کرے تم اس کے لیے عبادت لکھتے رہو۔ وہ پورا وقت جو وہ گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو اچھا انسان بناتی ہے، اور اگر گھر کے کاموں کے لیے کوئی عورت پہ ظلم کرے تو کل قیامت کے دن اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پہ ظلم کیے، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے؟ عورت پہ ظلم کرنے کی کیا سزا ہے؟ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے سے گزر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور فرمایا، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشان، رزق میں تنگی کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ظلم اور رویے کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورت روتی ہے وہاں رزق میں تنگی آتی ہے، رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اولاد مرد کے نصیب میں لکھ دی ہے اور دولت شہرت عورت کی قسمت میں ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں رزق آئے، دولت اور آسانی ہو، تو اپنے گھر کی عورتوں کا خیال رکھو، ان کو عزت دو، تو اللہ کے فضل و کرم سے عزت اور دولت تمہارے نصیب میں ہوگی۔ جس عورت نے تمہاری اولاد کی پرورش کرنی ہے اس کو عزت دو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو تاکہ تمہاری اولاد نیک ہو، باغی یا نافرمان نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راہ دکھائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ آمین، اللہم آمین۔